پاکستان میں یہ روایت برقرار رہی ہے کہ جی آئی ٹیز جو ہے کنٹروورشل ہوتی ہیں، ان کی کمپوزیشن کنٹروورشل ہوتی ہے، اور اگر وہ نیوٹرل رہنے کی کوشش بھی کریں تو اس کے بعد ان پہ دونوں طرح سے سیاست ہوتی ہے۔ اب وہ جی آئی ٹی خواہ ثانیہ مال ٹاؤن کی ہو، وہ خواہ پیناما کی ہو، وہ خواہ عمران خان صاحب کی ہو، وہ اس پہ ٹوٹل پالیٹکس کی جا رہی ہے۔ لیکن ہم نے تو بڑی کوشش کی جناب، 2-3 دن پہلے سے کوشش کی ہے کہ آپ کو سائنٹیفکلی بتایا جائے، سمجھایا جائے کہ وہاں پہ ہوا کیا، وقوع کیا تھا۔ 2 دفعہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں اس پورے ہفتے کے اندر۔ اس کو جو ہے وہ تحریک انصاف والے مائنڈ بھی کر جاتے ہیں، عمران خان صاحب بھی مائنڈ کیے بیٹھے ہوئے۔ آج میں دیکھ رہا تھا جی آئی ٹی کے سربراہ ہیں کوئی محمود ڈوگر صاحب، وہ فرما رہے تھے کہ جی یہ جو آئی ہے فورینسک رپورٹ نشر کرنا غیر قانونی فیل ہے، اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور آپ نے تحقیقی علم نہ ہونے والے نا تجربہ کار لوگوں کو تبصرہ عوام الناس کے لیے مضر اثرات کا باعث بن سکتا ہے۔ بات یہ کہ جب خبر آئے گی وہ تو آئے گی، اور وہ تو چھپ نہیں سکتی، خواہ وہ ثانیہ مال ٹاؤن کی ہو، پاناما کی ہو، یا عمران خان صاحب کی فورینسک کی ہو۔ تو بات آپ نے جو جی آئی ٹی کے اندر سارا معاملہ حکومت کے وزراء کو دے دیا، حکومت کے وکلاء کو دے دیا، پریس کانفرنس اس کے اوپر ہوئی، یہ حیران کن بات ہے کہ یہ کس قانونی اور اخلاقی اور آبجیکٹو پوائنٹ آف ویو یا پرسپیکٹو سے کی گئی ہیں۔ جی آئی ٹی جس کو کورٹ میں جمع ہونا تھا وہاں سے چلتا پتہ یا نہ چلتا پتہ، اس کے اوپر جتنی پریس کانفرنس ہوئی ہیں اور دونوں طرف سے ہوئی ہیں۔ آج میں سن رہا تھا میاں داؤد صاحب جو ہے ملزم نوید کے وکیل جو ہے، انہوں نے عمران خان کے اوپر ایک آن سلاٹ کیا ہوا تھا، بھائی یہ بات تو صحیح ہے نا کہ عمران خان کو گولیاں لگی ہیں۔ اب اس کے اندر کورٹ اسرٹن کرے گی، فورینسک رپورٹ کو دیکھے گی کہ 3 اطراف سے چلیں، 2 اطراف چلیں، 3 شوٹر تھے، 1 شوٹر تھا، کوئی ویل پلان مرڈر تھا، یا صرف نوید صاحب جو تھے وہ پاگل ہوئے تھے مذہبی جذبات کے اندر۔ لیکن گولیاں تو لگی ہیں، لیکن اب اپوزیشن ایز ویل ایز، میں آج جو سن رہا تھا نوید صاحب کے وکیل کو، وہ ایسا لگ رہا تھا کہ عمران خان جو ہے گولیاں بھی اس نے اپنے اوپر مروائی ہیں، زیادتی بھی اسے خود اپنے ساتھ کی ہے، وہ چل پھر بھی سکتا ہے لیکن وہ بلا وجہ ڈرامے بازی کر رہا ہے۔ حالانکہ یہ بھی ایک فیکچولی غلط بات ہے، مطلب اس کو اس طرح ڈراماٹائز کرنا یا اس کا مذاق اڑانا دوسری پارٹی کا۔ تو بیسکلی جسٹس جب تک اپنا ٹول نہیں لے گا ہم حقائق تک پہنچ نہیں سکتے، خواہ عمران خان صاحب کی جی آئی ٹی ہو، یا وہ ارشد شریف صاحب کی ہو، یا کوئی اور جی آئی ٹیز ہو۔ میرے ساتھ آج کے اس پروگرام میں، لیکن اس سے پہلے اب میں آپ کو بلکہ سنوائی دوں کہ عمران صاحب کا جب یہ بیان ہے اس کے بعد حکومت نے کس طرح مذاق اڑایا ہے اس سارے معاملے کا۔ رانا ثناءاللہ صاحب نے کیا کہا یہ ذرا سنوا دیں۔ میرے ساتھ جی محمد زبیر صاحب موجود ہیں پی ایم ایل این سے، میاں داؤد صاحب ہیں، آج ملزم نوید کے وکیل تھے اور آج بڑے گرج برس رہے تھے۔ ملیکہ بخاری صاحبہ نے ترجمانی کے فرائض انجام دینے تھے آج تحریک انصاف کی طرف سے، لیکن ان کو کوئی بتایا گیا میڈیکل ایمرجنسی کی وجہ سے وہ آخری وقت میں وہ نہیں آ سکیں، کچھ اراؤنڈ 7 بجے کے قریب، لیکن انہوں نے آنا تھا آج موقف دینے کے لیے۔ اینی ہاؤ اگر وہ ٹیلی فون پہ آنا چاہیں وہ آ سکتی ہیں، لیکن اگر ایمرجنسی بہت زیادہ ہے تو اللہ ان کو اس ایمرجنسی سے باہر نکالے۔ سب سے پہلے میاں داؤد صاحب، میں آج آپ کی پریس کانفرنس سن رہا تھا، آپ نے تو عمران خان صاحب اس سارے معاملے میں وکٹم ہیں، گولیاں ان پہ برسی ہیں، چلے یہ طے ہو جائے گا ایک جگہ سے ہی 3 جگہ سے ہی، آپ کا وہ جو کلائنٹ ہے اس نے گولیاں چلائی ان کے اوپر، آپ عمران خان کو غلط ثابت کرنے میں تلے ہوئے تھے، آپ کہہ رہے ہیں سازش بھی انہوں نے کی، فراڈ بھی یہ کر رہے ہیں، گولیاں بھی ان کو نہیں لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا آپ کی آج کی پریس کانفرنس یہ کیا تھا، اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ انہوں نے جو اس کے ملزم نوید کے اوپر ایف آئی آر دی ہے، اس ایف آئی آر میں انہوں نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ نوید کی فائرنگ سے معظم جو ہے وہ قتل ہوا، اس کے بعد اس کو پکڑ لیا گیا اور اس کی فائرنگ سے باقی لوگ بھی زخمی ہو گئے۔ اس چیز کی ایویڈنس انہوں نے تحقیقات کرنی شروع کر دی۔ وہ جو جے آئی ٹی انہوں نے بنائی وہ تقریباً 3 یا 4 مرتبہ انہوں نے تبدیل کی، بار بار عمران خان صاحب کی حکم کے اوپر، اور جب عمران خان یا وہ کیسے پتہ ہے عمران خان حکم پہ چینج؟ جی وہ وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب خود جاتے تھے، سارا دن میڈیا کور کرتا تھا کہ جی یہ نام چینج کر دیں، وہ نام چینج کر دیں، تو وزیر اعلیٰ صاحب نے بار بار لے کے گئے ہیں، اور جب آخری انہوں نے غلام محمود ڈوگر صاحب کا نام فائنل کیا تو اس کے بعد جے آئی ٹی نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ اب جب جے آئی ٹی نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا، انہوں نے ایویڈنس کلیکٹ کی، 90 پولیس اہلکاروں نے یہ وہاں پر جے آئی ٹی میں اپنے بیانات ریکارڈ کروائے ہیں۔ یہ وہ 90 پولیس اہلکار ہیں جنہوں نے اس سراؤنڈنگ میں سیکیورٹی کے اوپر تھے، اور انہوں نے جے آئی ٹی کو اور پولیس اہلکاروں کو اپنے بیانات ریکارڈ کروائے کہ وہاں پر ایک ہی حملہ آور تھا۔ اچھا، اور جو آپ کا کلائنٹ ہے نوید، ہاں جی نوید کلائنٹ تھا، اور اس نے فائرنگ کی یا نہیں کی یہ ابھی ثابت ہونا ہے۔ اور دوسری چلے وہ ثابت ہو رہا ہے، وہ تو خود مان رہا ہے میں نے کی ہے سر، وہ پولیس کی بعد میں آئیں گے۔ کسٹڈی ابھی تو آپ نے جو آج کی پریس کانفرنس کی ہے اور جس طرح کا آپ نے آن سلاٹ عمران خان پہ کیا وہ سمجھائیں ذرا مجھے۔ میں گزارش کرتا ہوں نا، جے آئی ٹی کی رپورٹ کی کل پریس کانفرنس کر دی تحریک انصاف کے لوگوں نے، وہ جے آئی ٹی کی رپورٹ ان کے تک کیسے پہنچی یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ہمارا ایلیگیشن یہ ہے
کہ یہ جے آئی ٹی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس زمان پارک میں جا کر ان سے مشاورت سے ساری رپورٹیں تیار کر رہی ہے. چلے فرض کر لیں اس جے آئی ٹی کی رپورٹ کی بنیاد کے اوپر جب پنجاب فورنزک سائنس ایجنسی کی رپورٹ سامنے آ گئی, وہ ہمارے تو وہ نوٹس میں نہیں تھی, وہ آپ کے پروگرام میں چلی, ہمیں کہیں سے پتہ چلا, تو اس کے بعد ہم نے اپنے سورسز سے پنجاب فورنزک سائنس ایجنسی سے وہ نکلوائی, اور اس میں جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ معظم جو ہے وہ اس پسٹل سے فائر نہیں ہوا, اس کو کسی بڑی گولی سے فائر ہوا ہے, تو اس کے بعد پھر ملزم نوید کے اوپر یہ ایلیگیشن عائد کرنا کہ وہ معظم کا قتل ہے اور اس کی فائرنگ سے باقی بندے بھی زخمی ہوئے اور عمران خان صاحب بھی زخمی ہوئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ آج یہ پوری تھیوری بنانے کو تھیوری عمران خان ساری بات جھوٹ بول, عمران خان کا کیا انٹرسٹ ہے اس بات میں کہ یہ کہنا کہ 3 شوٹر تھے, ایک یہاں سے آیا ایک وہاں سے آیا, اگر وہ نہیں تھے تو ان کا مقصد کیا ہے کہنے کا جو آپ چیلنج کر رہے ہیں؟ اس کا مقصد یہ پہلے بھی ابھی آپ کے حساب سے میں آپ کی سوچ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ چونکہ کیس پولیٹیکل ہے, اس کا جواب پولیٹیکل آتا ہے, تو ایک دو دوستوں نے یہ اعتراض کی کہ آپ کو سیاسی بات نہیں کرنی چاہیے, لیکن گزارش یہ اب یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ کا کیس ہے, تو اس میں جب بات آئے گی تو آپ نے اس کو اوور آل پوزیشن میں دیکھنا ہے. آپ کا کیا موقف ہے یہ تو جاننا چاہ رہا ہوں. ہمارا موقف یہ ہے کہ چونکہ لانگ مارچ بری طرح ناکام ہو رہا تھا ان کا, اور یہ ڈیڈ تھے اور ان کے ساتھ بندے نکل نہیں رہے تھے, اپنے اس چیز کو زندہ کرنے کے لیے انہوں نے یہ پورا ایک ڈرامہ کریٹ کیا. یہ میں آج سن رہا تھا آپ سے, یار کوئی بندہ اپنے اوپر گولیاں اس لیے نہیں مروا سکتا کہ اس کی پاپولر اس کے لانگ مارچ میں لوگ نہیں تھے, ایسا کوئی کر سکتا ہے کہ اپنے اوپر قاتلانہ حملہ کروا دے؟ یہ تو آپ نے آؤٹ آف ایویڈنس, نو ایویڈنس آپ نے یہ بات کی ہے نا. سر قاتلانہ حملہ تو ہوا ہی نہیں, کہاں ہوا ہے قاتلانہ حملہ؟ ابھی قاتلانہ حملہ نہیں ہوا, معظم مر گیا, وہ معظم عمران خان کی گارڈ کی فائرنگ سے مر گیا, سر اس کی ویڈیو موجود ہے. جی عمران خان کے گارڈ کی فائرنگ سے مر گیا, اس کی ویڈیو موجود ہے, اور فورنزک رپورٹ اس بات کی تصدیق کر رہی ہے کہ اس کو بڑا فائر لگا, اور وہ بڑا فائر جو ہے, بڑی گن جو ہے, وہ تو عمران خان کے گارڈز کے پاس تھی یا وہ پولیس والوں کے پاس ہوگی. نہیں, لیکن فورنزک میں انہوں نے جے آئی ٹی کے اندر کلیئر کر دیا عمران خان صاحب کے گارڈز کا اسلحہ نہیں چلا اس کے اندر. جی وہ والا اسلحہ انہوں نے فورنزک کے لیے بھیجا ہی نہیں. آپ یہ پین جو ہے یہ فورنزک کے لیے بھیجیں گے تو اس کے بابت رپورٹ آئے گی نا. جب آپ نے یہ پین بھیجا ہی نہیں ہے, نکلی ہوئی ہے, اسے پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کارٹج کہاں سے آئی ہے, کہ یہ پتہ نہیں چلے گا اس سے کس اسلحے سے نکلی ہے. وہ میں گزارش یہ کر رہا ہوں, انہوں نے وہ اسلحہ جو ہے, نہیں کارٹج کا پتہ بات نہیں چلے گا, لیکن آپ نے جب وہ اس کی میچنگ کرنی ہے, میچنگ کرنی ہے, تو میچنگ کس طرح ہوگی؟ اگر وہ اسلحہ نہیں تھا تو میچنگ کس طرح ہوگی؟ وہ میچنگ نہیں ہوگی, آپ ہوگی. کہہ رہے کارٹج بھی چینج کر دی ہوگی. سر آپ تحریک انصاف کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے نا, اس سے آپ کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں, آپ اس سے یہ بھی توقع کر سکتے ہیں. انہوں بیچاروں نے عمران خان کے کہہ رہے ایف آئی آر تو کاٹی نہیں اس گورنمنٹ نے. سر یہ عمران خان صاحب مجھے اپنی ان کو جسٹس آف پیس کے پاس زبیر خان نیازی صاحب نے 22 کی پٹیشن دائر کی, انہوں نے آرڈر کیا, اس 16 نومبر کی وہ تاریخ ہے, انہوں نے پیراگراف 10 میں لکھا کہ آپ جا کے اپنی کراس ورشن ایف آئی آر کروا سکتے ہیں. اگر یہ اس کے بعد سے لے کے آج کے دن تک جے آئی ٹی انہوں نے اپنی بنائی ہوئی تھی نا, یہ اس جے آئی ٹی کے پاس لے کے جائیں کہ ہمارا کراس ورشن ایف آئی آر درج کریں. ایف آئی آر دفاع کریں. جی مجھے یہ بتائیں کہ آپ اتنا بڑا کلیم نیشنل چینل بیٹھ کے کس طرح کر رہے ہیں کہ عمران خان کی لانگ مارچ میں لوگ کم تھے, انہوں نے اپنے اوپر قاتلانہ حملہ کرا لیا, یہ تو بہت بڑی کانسپریسی تھیوری آپ دے رہے ہیں. جی کیوں وجہ؟ بھائی جان وہ یہ ساری چیزیں آپ پورا میڈیا رپورٹ کر رہا تھا کہ اس کے پاس چیزیں, میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ایک بندہ, میڈیا یہ رپورٹ نہیں کرتا کہ عمران خان نے اپنے آپ پہ خود اٹیک کرایا, تو آپ کہہ رہے ہیں. میں گزارش یہ کر رہا ہوں, میڈیا یہ رپورٹ کر رہا تھا کہ ان کے پاس لانگ مارچ کے اوپر بندے نہیں نکل رہے تھے. پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے, جو آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے جو کسی اور طرح کی جو تصاویر تھی جن میں زیادہ مجمع تھا, وہ اپلوڈ کی جاتی ہیں. وہ تو چھوڑے نہ, ہو سکتا ہو یا نہ, اس میں آپ کمنٹ نہ کریں. آپ یہ بتائیں, آپ یہ تھیوری کہاں سے آپ کے ذہن میں آئی؟ سر اس کا بینیفیشری سب سے بڑا عمران خان ہے. یار یہ اچھی بات ہے کہ بے نظیر بھٹو صاحب کو گولی لگ جائے تو بینیفیشری زرداری صاحب ہے, تو انہوں نے کروایا ہوگا خدا نخواستہ. یہ تو سر کوئی بات نہ ہوئی. میں گزارش یہ کر رہا ہوں, آپ پہلے دن سے لے کے آج کے دن تک کی, جب کوئی مرتا ہے بندہ تو کوئی نہ کوئی تو اس کا سکسیسر ہوتا ہے, اس کو کہہ دیا جائے اس نے کرایا کام. اب آپ نے یہ ڈال دیا عمران خان کے اوپر کہ جی حملہ خود کرایا ہوگا اسے اپنے اوپر. سمجھ جائیے مجھے آپ کا. اگر عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کے مخالفین نے, کوئی بھی جو مخالفین انہوں نے حملہ کرایا, تو اس کا کوئی ثبوت تو دے. وہ ہم پوچھ رہے تھے, وہ کوئی ایک ثبوت لے آئے. لیکن میں تو اس بات میں بھی حیران ہوں کہ آپ جو ہیں بجائے نوید کو انوسنٹ ثابت کریں, آپ کہہ رہے ہیں نہیں نوید نے مرڈر کیا ہے, اکیلے نے مرڈر کیا, اس نے فائر کیا ہے. نہ میں بالکل یہ کہہ رہا ہوں, اس کے اوپر ایک ایلیگیشن ہے ہوائی فائرنگ کا, اور وہ پولیس کی کسٹڈی میں. اگر وہ اپنے اس بیان ہوائی فائرنگ کے ساتھ وہ جو پولیس کو ہی بیان دے رہا ہے, سر اس میں وہ کہہ رہا ہے ہاں جی میں نے مارا ہے, میں نے عمران خان کو مذہبی جنونیت پہ پتہ نہیں جو بھی مبنی, اس نے خود بھی مان لیا, آپ نہیں مان رہے. سر وہ پولیس ٹی وی پہ مان لے, پولیس کی کسٹڈی میں مان لے, وہ کسی چوک میں کھڑا ہو کے بیان دے دے, اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے جب تک عدالت میں اس کا یہ بیان اس کی تائید نہیں کرتا. آپ جتنے مرضی بیان لیتے رہیں, آپ کو پولیس والے آج پکڑ لیں, آپ پہ تشدد کریں, تو کامران بھائی آپ ان کی مرضی کا بیان دے دیں گے. میں جنرل یہ کہہ رہا ہوں, یہ پنجاب پولیس کی شہرت ہے, تو اس کے اس بیان کی کوئی حیثیت نہیں. یا تو اب میری گزارش یہ ہے کہ یا تو یہ نوید کے ساری فوٹیجز مان لیں یا ساری ریجیکٹ کر دیں. یہ نہ کہیں کہ جو وہ فائرنگ کر رہے کے وقت پکڑا گیا وہ فوٹیج تو ہم مانتے ہیں,
ہم اطرافی بیان والی نہیں مانتے. ہم اطرافی بیان والی مانتے ہیں تو کنٹینر سے جو فائر ہونے والی ویڈیو ہے وہ نہیں مانتے. یہ تو غلط بات ہے. ملیکہ بخاری صاحبہ نے تحریک انصاف کو ڈیفینڈ کرنے آج آ رہا تھا اور شام 7 بجے انہوں نے بتایا کہ ان کو ایک میڈیکل ایمرجنسی ہوگی, اللہ ان کو اس میڈیکل ایمرجنسی دور رکھے. لیکن آپ چاہیں تو ابھی بھی پروگرام میں اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکتی ہیں, کبھی بھی آ کے دے سکتی ہیں. زبیر صاحب مجھے ایک تو یہ بتائیے کہ رانا ثناء اللہ, پہلے دو آپ سے ایشوز ہیں جو ڈسکس کرنے ہیں. ایک یہ کہ جو رانا ثناء اللہ صاحب نے جس طرح کی لینگویج یوز کرتے ہیں یار, آپ لوگ پہلے آپ جب کلثوم نواز صاحبہ تھی تو ہم سب مل کے کہتے تھے کہ بیماری کا مذاق ہی اڑانا چاہیے, اور عمران خان نے مجھے اس وقت خود انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ میں اپنی پوری پارٹی کو کہہ دیا ہے کہ یہ پارٹی پالیسی سے خلاف بات ہوگی کہ اگر آپ کلثوم نواز صاحبہ کی بیماری کا مذاق اڑائیں. لیکن آج آپ منسٹریل پورٹ فولیوز میں بیٹھ کے آپ لوگ جو ہے عمران خان کی ٹانگ کا, ان کی بیماری کا, ان کے زخموں کا جس طرح مذاق اڑا رہے ہیں, یہ کسی کی طرح سے بھی پولیٹیکل ڈیسنسی میں مبنی پالیٹکس ہے. پہلے تو اس کا جواب دے دیں, پھر میں آگے چلتا ہوں. ایک تو آپ نے کمپیریزن بالکل صحیح نہیں کیا. کلثوم نواز صاحبہ جو ہے وہ فائٹ کر رہی تھی فار ہر لائف, اور اس وقت پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ وہ مذاق اڑا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ صحیح نہیں ہے, اور لندن کے ہاسپٹل کے ان کے کمرے تک گھس گئے تھے تصویریں اتارنے کے لیے. سو آئی تھنک دا ٹو تھنگز آر کمپلیٹلی ڈفرینٹ. دوسری بات یہ ہے کہ کامران جی میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ جی انہوں نے خود لگوائی ہے, بالکل میں یہ نہیں کہہ سکتا, کوئی بیسس نہیں ہے میرا کہنے کا. میں بھی ایگری نہیں کرتا اس بات سے. تھوڑا سا کامن سینس بھی ہوتا ہے, اور جی جی سن تو لیں, جی 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 میں کامن سینس بھی ہونا چاہیے. ایک پوری جو تھیوری ہے نا, صرف عمران خان کی نہیں, اس میں اور بھی لوگ ہیں پی ٹی آئی کے, اس میں بہت سیریس کریڈیبلٹی گیپس ہیں. لائک فار ایگزامپل عمران اسماعیل کا یہ کہنا کہ 4 گولیاں ان کو لگیں اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا. جب انہوں نے کپڑے چینج کیے تو پتہ چلا 4 گولیاں اس میں سے نکل رہی ہیں کپڑوں میں سے. ابھی اب مجھے یہ بتائیں, آج تک کبھی تاریخ میں آپ نے ایسا واقعہ سنا ہے کہ گولیاں 4 لگیں اور اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلا؟ مطلب گولی تھی یا ایون چھرا بھی آ کے لگے تو آپ کو پتہ چلے گا, ایون چھوٹا سا پتھر بھی آ کے لگے گا آپ کو تو آپ کو محسوس ہوگا. ان کو گولیاں ہی نہیں محسوس ہوئیں, نہ خون نکلا, نہ کچھ کسی نے دیکھا. یار عمران خان کو تو زخم اتنے لگے یار, اور فورینسک رپورٹ جو ہم نے دکھائی یہاں پہ اس میں بھی زخم لگے ہیں ان کو, تو بے تحاشا یار. نہیں میں آ رہا ہوں. عمران اسماعیل کا تو مجھے نہیں پتا ان کے کپڑوں سے کس طرح 4 گولیاں برآمد ہوئیں. ہو سکتا ہے فرد جذبات میں عمران صاحب کہہ گئے, لیکن عمران صاحب تو زخمی خود کہا ہے نا بھائی. نہیں میں تو پوری پی ٹی آئی کا نیریٹو کی بات, پورا پی ٹی آئی نیریٹو کی بات اتنا بڑا جھوٹ بولا جائے گا, اتنا بڑا جھوٹ. کیا عمران خان تو نہیں پی ٹی آئی نا, سارے ہیں نا. وہ اچھا وہ کہہ رہے تھے اوپر سے بھی جا رہی تھی عمران اسماعیل, مطلب وہ اتنا بھی دیکھ رہے تھے کہ 4 گولیاں لگ گئیں. اس کے بعد آپ مجھے کو دنیا میں کسی ایکسپرٹ سے بلا کے بتا دیں کہ اس کے بعد وہ بھاگتے ہوئے جا سکتے تھے. ایک تو وہ اتنا بڑا جھوٹ گیپ کہ جی ایک یہاں سے گولیاں چل رہی تھی, یہاں سے. بھئی آپ کے کیمراز نے بھی تو کور کیا تھا, کون سی گولیاں ہمیں نظر آئی تھیں. دوسری بات عمران خان کی آ جائیں. عمران خان کا جہاں تک تعلق ہے, جو آپ نے خود رپورٹ دی جو فرسٹ ڈے, میں یہ کہتا ہوں آپ اس کو چھوڑ دیں سب کچھ. اگر عمران خان بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, سچے ہیں, آپ شوکت خانم سے رپورٹ لیں کہ 4 گولیاں لگی تھیں ان کو. جب پہلے دن یہ وہاں گئے ہیں اور ڈاکٹر فیصل نے جو ذکر کیا تھا, انہوں نے بھی یہی کہا تھا, وہ جو آپ نے کنکلوڈ کیا ہے بیسڈ آن دا فورینسک رپورٹ, وہی بات انہوں نے کی تھی. انہوں نے بھی نہیں یہ کہا تھا ڈاکٹر فیصل نے کہ گولیاں لگی. زبیر صاحب میں آپ کو بات بتاؤں, دیکھیں مور دین پرانے وزیر. سر میرا ایک سوال سنیں, یہ ایک بڑا سیریس ایشو ہے. اس ملک کی سیاسی لیڈرشپ کو قتل کیا گیا ہے. آپ کو پتا ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ, لیاقت علی خان صاحب, جنرل ضیاء الحق, آپ دیکھیں کس طرح اس دنیا سے ہٹایا گیا. ایشو یہ نہیں ہے کہ ان کو گولی کے کتنے ذرے لگے, پوری لگی یا نہیں لگی. قاتلانہ حملہ ہوا ہے, ہی از دا پاپولر لیڈر, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 3 شوٹر تھے, اس پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. آپ لوگ جو ہے کبھی اس کو فراڈیا کہہ رہے ہیں, کبھی کہہ رہے ہیں اس کی ٹانگ 2 مہینے میں ٹھیک کیوں نہیں ہوئی, کبھی یہ بھائی صاحب آگے ان کے وکیل کہہ رہے ہیں جی پاپولیرٹی کم ہو گئی تھی لانگ مارچ میں, تو انہوں نے اپنے آپ پہ خود اٹیک کرا لیا. یار یہ تو یار الوجیکل بات ہے نا, اپنے خود اٹیک کرا لینا, یا سیگمنٹس گولیوں کے لگے, لیکن حملہ تو ہوا نا قاتلانہ عمران خان پہ. یہ تو مانے آپ, کاش ملیکہ بخاری صاحبہ یہ دلائل دے رہی ہوتی, وہ تو موجود نہیں ہے, میڈیکل ایمرجنسی ہوگی ان کو, اللہ صحت دے. لیکن جی نہیں میں بالکل مان رہا ہوں, میں بالکل مان رہا ہوں, مجھے اگر آپ کمپلیٹ کرنے دیں. جی میں بالکل مان رہا ہوں حملہ ہوا, میں بالکل مان رہا ہوں, لیکن اس حملے کو اگر وہ حملہ کہیں اور یہ کہیں کہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور پراپر ہونی چاہیے, لیکن اس کے بعد انہوں نے کیا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ انہوں نے ایف آئی آر کٹانے کی کوشش کی اور لوگوں کو انگلی اٹھائی.
ان لوگوں پر جس کا کوئی سیمنگلی کوئی تعلق نہیں ہے، تو خود انہوں نے اس کو گھسیٹ کے کیس کو ادھر لے کے چلے گئے جہاں ایک ریاکشن تو آنا ہی تھا۔ دوسری بات یہ پنجاب میں ہمیں نہیں پتا، اب ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے ایک دفعہ پھر حکومت سازی کا فیڈرل لیول پر اختیار دیا جائے، میں جا کے پھر سب کچھ ٹھیک کروں گا۔ بھائی پنجاب کی آپ کی حکومت ہے، وہاں آپ ایف آئی آر تو رجسٹر نہیں کروا سکتے، اور کہہ رہے ہیں کہ جی پورے ملک کی بھاگ توڑ آپ کو دے دیں اور آپ پھر رن کر کے دکھائیں گے ایسے زبردست۔ آپ کے پاس پنجاب وہ تو ہے دیکھیں، نا، آپ ایف آئی آر تو رجسٹر نہ یہ ٹاک شو فیصلہ کرے گا، گجرات پولیس اسٹیشن ہمارے فیصلہ کنٹرول کریں میں گے، نہیں ہے۔ رن کس طرح کرنا ہے حکومت یا عوام نے فیصلہ کرنا ہے، اور وہ الیکشن جس سے آپ نظریں چلا رہے ہیں۔ نہیں تو ایف آئی آر ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم ایف آئی آر نہیں رجسٹر؟ وہ آپ کو تھوڑی کہہ رہے ہیں یار، وہ تو جن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ کا نام بھی نہیں لے پا رہے، لیکن آپ کو تھوڑی کہہ رہے ہیں، آپ کو وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، میں اس پہ آتا ہوں۔ نہیں آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ ایف آئی آر آپ نہیں کروا پا رہے؟ آپ نہیں، میں یہ ہاں بالکل صحیح ہے، وہ جہاں وہ طاقت حلقوں کو کہہ رہے ہیں، آپ کے پاس طاقت کہاں سے آگی بھائی؟ آپ کی تو حکومت ہونا نہ ہونا ایک بات، آپ کی نہیں، میں سر ایک منٹ ٹھہر تو جائے نا، میری بات تو سن لیں، میں ذرا کلیئر کر دوں، عمران خان آپ کو نہیں کہہ رہے کہ ایف آئی آر آپ کی نہ ہونے کی وجہ سے نہیں، وہ طاقتور لوگ کہہ رہے ہیں آپ کی تو سیاسی طاقت کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی، جب فرمائے جی۔ اچھا دو چیزیں، آج انہوں نے کہا ہے کہ رانا ثناء اللہ کو ڈائریکٹلی بلیم کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ان کے لیے قتل کرانا وہ پوائنٹ ہے، مریم نواز کو بھی کیا ہے تحریک انصاف نے، رانا ثناء اللہ کو بھی کیا ہے، بالکل ٹھیک ہے ایگزیکٹلی، اور شہباز شریف کو بھی کیا ہے، اور مریم نواز کو بھی، سب کو ساری پی ایم اس کا جواب دیں آپ اس الزام کا۔ دوسری بات یہ ہے جی دوسری بات یہ ہے پرویز الہی اس سلسلے میں کیوں نہیں بات کرتے ہیں؟ ان کی کیا پوزیشن ہے؟ چیف منسٹر ان کے ہیں نا یا ہمارے ہیں؟ چیف منسٹر کیوں نہیں بات کرتے ہیں؟ مونس الہی کیوں نہیں بات کرتے ہیں؟ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ جی عمران خان صحیح کہہ رہے ہیں، وہ جو تھانہ ہے وہاں کے ایس ایچ او اور وہاں کے سارے پولیس آفیسر جو ہیں وہ سارے کے سارے یرغمال بن گئے تھے کسی اور کے طاقتور حلقوں کے؟ بتائیں نا، کچھ تو بولیں نا، صرف عمران خان بول رہے تھے چیف منسٹر ہیں، ان کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے، ہی ہیز نو پرابلم۔ سو پہلے تو ان فائٹنگ جو آپس کی ہے اس کو تو ٹھیک کریں نا۔ سر بات یہ ہے زبیر صاحب، بات یہ ہے کہ پرویز الہی کچھ کہیں یا نہ کہیں، میری ایک بات سنیں سر، جس کو گولی لگی ہے نا اس کا تو سنیں نا، چاہے فورینسک سے ثابت ہو جائے کہ سارا بیانیہ غلط ہے، ہو سکتا ہے عمران صاحب کو غلط فہمی ہوئی ہو، جب گولیاں چل رہی ہوں کو نہیں سمجھ آیا، ایک شوٹر تھا دو تھا، یہ ثابت ہوگا، لیکن اس کی تو آپ اہمیت دینا جو وکٹم ہے۔ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جی پرویز الہی سے پوچھے، پرویز الہی سے کیوں پوچھے بھائی؟ عمران خان گولیاں لگی ہیں اس کی رائے لینا جو فرنٹ میں فیس کر رہا، پرویز الہی تو وہاں تھا ہی نہیں، ان سے کیا پوچھیں کہ وہاں کیا ہوا ہے؟ جی ہی از the chief minister of the province. سر وہ آپ کو پتا چیف منسٹر ایف آئی آر تو کٹوا نہیں سکتا بیچارہ، سر ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی کٹوا نہیں سکتا تو بول دے نا، سر بول دے کہ میں میں آپ کو بتاؤں جو آپ گورنر سندھ تھے نا، مجھے طاقتور حلقے نہیں کاٹنے دیتے ایف آئی آر، پاور تو آپ کے پاس اس طرح نہیں تھی، آپ کے پاس عہدہ بہت بڑا تھا، پاور تو وزیر اعلیٰ سندھ کے پاس تھی نا، تو یہ بھی سی ایم پنجاب کی حیثیت بھی ویسی ہو جاتی ہے۔ یہ میں وزیر اعلیٰ کی بات کر رہا ہوں، میں گورنر کی بات ہی نہیں کر رہا، اینٹیٹیز کے آگے ٹھیک ہے سر جی، میں وزیر اعلیٰ کی بات کر رہا ہوں، گورنر کی تو بات نہیں کر رہا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کئی دفعہ وزیر اعلیٰ کچھ جگہوں پہ گورنر کی طرح بیہیو کرتے ہیں پاور لیس، میں یہ کہہ رہا ہوں سر، مجھے پتا ہے وزیر اعلیٰ ہے وہ، میں یہ یار کامران آپ دیکھیں، لیٹ می کلیریفائی، حملہ ہوا تھا، انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور جو بھی جس نے کیا تھا اس کو جو بھی قانون کے تحت سزا ہونی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ میں اس طرح سے نہیں بات کروں گا کہ آپ کا پوائنٹ آ گیا، لیکن عمران خان اگر الزام لگائیں گے رانا ثناء اللہ پر، اگر وہ پرائم منسٹر پر الزام لگائیں گے، اگر وہ مریم نواز پر الزام لگائیں گے، تو پھر ہم یہ تو کہیں گے نا کہ بھائی یہ صحیح نہیں ہے، یہ سچ نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ تو ہمارا رائٹ ہے، ہمارا یہ تو رائٹ ہے یہ کہنا کہ جی ان کو گولیاں نہیں لگی تھیں، ان کو جو افیکٹ ہوا تھا، جو ڈاکٹر فیصل نے خود کہا تھا، ہم نے نہیں کہا، شوکت خانم کی رپورٹ میں ہے، شوکت خانم اسٹیٹمنٹ دے دے کہ گولیاں لگی تھیں۔ رائٹ، تو اتنا بڑا جب گیپ ہوگا تو اس کو ہم ڈسکس تو کریں گے نا، بھائی وہ گیپ تو ہوگا جو بھی ہوگا، لیکن تو اس کا ہم ریئیکشن تو کریں گے، آپ کریں گے ریئیکشن آپ کریں، لیکن یہ معاملہ آبویسلی کورٹ کے اندر جانا ہے، اس سے پہلی سیاست ہو رہی ہے، اور دیر از نو دو رائے کہ تحریک انصاف نے بھی کی، اور آج تو میاں داؤد صاحب ویسے یہ جس کو گولیاں لگی ہیں اس کا رائٹ نہیں کہ ایف آئی آر بھی مرضی کروائے کہ یا وہ اس لمیٹیشن ہے، لا کیا کہتا ہے؟ یہ میں ابھی بریک کے بعد پوچھوں گا آپ کو کہ لا یعنی کہ اگر مجھے کچھ ہو تو میں کسی میں بھی الزام لگا سکتا ہوں ایف آئی آر کے تحت، یعنی ویسے لا سمجھنا ہے، آپ کے جذبات سے فیصلہ نہیں چاہیے،
اور میں دوبارہ بتا دوں تحریک انصاف سے ملیکہ بخاری صاحبہ نے آج ریپرزینٹ کرنا تھا، ڈیفینڈ کرنا تھا عمران خان صاحب کو، لیکن ان کو میڈیکل ایمرجنسی ہوگی 7 بجے. تو چلے اللہ ان کو صحت دے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں جی. پاکستان میں کس طرح جی اس طرح کے سینسٹیو معاملات، کسی بھی قاتلانہ حملہ ہونا، عمران کسی بھی نہیں بلکہ عمران صاحب موسٹ پاپولر لیڈر، وہ کنٹروورشل بن جاتے ہیں، کنٹروورسی کی نظر چلے جاتے ہیں. یہ ہم اس پہ ڈسکشن میں بیسیکلی کر رہا ہوں اور سر پیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے اس ملک کے اندر. محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، میاں داؤد صاحب ہیں، نوید جو ہے ان کے ملزم نوید جو ہے اس کے بیسیکلی وکیل ہے یہ، اور ملیکہ بخاری صاحبہ کا میں بار بار اس لیے بتا رہا ہوں کہ شام 7 بجے ان کو میڈیکل ایمرجنسی ہوئی تاکہ آپ کو یہ نہ ملے کہ پتہ چلے کہ ہم نے ایک پارٹی کا وکیل بلایا ہوا تھا یا زبیر صاحب کو بلایا ہوا تھا اور تحریک انصاف والا کمیٹڈ کوئی نہیں تھا. مطلب آج کے حد تک تو تھا، کل کا بھی پتہ نہیں ہو یا نہ ہو، لیکن آج شام 7 بجے تک ملیکہ صاحبہ نے ہمیں بتایا اچانک وہ نہیں آ پائیں گی. انہوں نے ڈیفینڈ کرنا تھا عمران خان صاحب کو، لیکن ان کی خیر میڈیکل ایمرجنسی ہو گئی، اللہ ان کو صحت دے. جناب میاں داؤد صاحب مجھے ایک بات سمجھائیں کہ جو آپ آج فرما رہے تھے بمانگ دہل گلا پھاڑ پھاڑ کے ماشاءاللہ کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس لیے 3 شوٹر کی تھیوری لے کے آئے ہیں کہ انہوں نے معظم کے قاتل کو بچانا ہے. بھئی معظم کے قاتل کو بچانے کا عمران خان پہ حملے سے کیا تعلق ہے؟ یہ لاجک کی سمجھ نہیں آ رہی مجھے آپ کی. جی اس کا تعلق اس طریقے سے بنتا ہے کہ اگر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ معظم جو ہے وہ عمران خان کے گارڈ کی فائرنگ سے قتل ہوا ہے، چاہے وہ سیلف ڈیفنس میں گیا یا جس بھی سچویشن میں انہوں نے فائر کیا، تو عمران خان صاحب اپنے کردار کی حد تک، ان کا گارڈ ہونے کی حد تک ان کے اوپر ایف آئی آر ہوتی ہے. وہ نہیں ایک منٹ، سیلف ڈیفینس ہے نا، ہو جائے ایف آئی آر اس میں. اگر وہ تسلیم کر لیں، یہ تسلیم کر لیں. وہ تسلیم اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ کہہ رہے ہیں وہاں سے کنٹینر سے فائر ہوئے نہیں، میرے گارڈز کا اسلحہ کلیئر ہے، جی آئی ڈی رپورٹ بھی کہہ رہی کلیئر ہے. جی وہ گارڈ کا اسلحہ انہوں نے دیا ہی نہیں، وہ فوٹیجز موجود ہیں، وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز موجود ہیں، وہ جے آئی ٹی نے اس کو ریکارڈ کا حصہ نہیں بتایا. عمران صاحب کہہ رہے ہیں کہ معظم کو اس لیے گولی لگی کہ جو پلاننگ کی ہوئی تھی اس میں نوید کو پہلے مرنا تھا اور نوید نے گولی مار کے پھر نوید نے مرنا تھا، وہ لگ گئی معظم کو لگ گئی. تو مجھے یہ بتایا کہ جی بتائیں. اور وہ معظم کو گولی مارنے والا بندہ عمران خان کے کنٹینر پہ بیٹھا ہوا تھا، وہ کہاں یہ بیٹھا تو ہوا تھا؟ ثابت ہونا ہے نا. وہ ٹھیک ہے، وہ فورینسک رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ گولی کی ڈائریکشن یہ بات بھی تو ثابت ہونی ہے نا کہ 2 شوٹر تھے 3 شوٹر تھے، یہ بات بھی تو ثابت ہونی ہے. یہ کیسے یہ دعویٰ کر رہے ہیں؟ یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ ان کے پاس پہنچ کیسے گئی ہے؟ میری گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے ایک بندے کو بچانے کے لیے اگر جے آئی ٹی کا سربراہ جو ہے، دیکھیں پاکستان میں آپ بھی جانتے ہیں اس طرح نہیں چلتا نا، جس طرح وہ بیچارہ ڈوگر صاحب جو ہیں وہ رو تو صحیح رہے ہیں کہ جی یہ میڈیا کے پاس کس طرح آ گئی پہلے، اسی طرح یہ تو نکل آتی ہے نا. لیکن اگر میرے پاس میڈیکل فورینسک کی رپورٹ پہلے آ گئی، ٹھیک ہے، یا میرے پاس ثانیہ مانیٹرنگ کی رپورٹ پہلے آ گئی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ رپورٹ غلط ہے. اسی طرح اگر جے آئی ٹی کی رپورٹ فواد چودھری صاحب کے پاس آ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ غلط ہے. میں یہ آپ سے مقدمہ لڑ رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ رپورٹ اگر پہلے آ جائے تو وہ غلط ہو جاتی ہے اس کی صحت. آپ اس کی صحت پہ بات کریں کہ ہو سکتا ہے جی آئی ٹی، آپ کہہ رہے ہیں کس طرح پتا چلا 3 تھے، جی آئی ٹی نے جب کنکلوڈ کیا ہے آپ کو جی آئی ٹی کی فائنڈنگ مل گئی ہے؟ نہیں ہمیں تو بتا ہی نہیں رہے نا جی. تو کورٹ میں جمع کرا دی انہوں نے؟ کورٹ میں بھی نہیں بتا رہے نا جی. ہم نے عدالت میں ان سے پوچھا ہے کہ فورینسک رپورٹ کے بعد یہ بتائیں کہ انہوں نے اپنی فائنڈنگ میں کیا کیا. انہوں نے عدالت میں بھی یہ بات نہیں بتائی. عدالت نے ان سے پوچھا، جے آئی ٹی کے سربراہ صاحب وہاں پہ بھی خاموش جو نوید ہے یہ کس طرح کا آدمی ہے؟ مطلب عام مزدور آدمی ہے سر. کس طرح کا؟ آپ اس کا چہرہ دیکھ لیں، وہ عام ایک مزدور آدمی ہے. پتہ نہیں ابھی وہ حملہ کرنے والا بندہ ہے، اتنی عقل اور وہ اتنا انٹلیکچوئل کہ اس نے جو ہے وہ مذہبی جذبات بھی اس کے بھڑک اٹھے، اسے مذہبی ویڈیوز بھی دیکھ لیں، اس کے بعد وہ چلا سر پہ کفن باندھ کے اتنا بڑا اٹیک کرنے اکیلے ہی. یہ ابھی بات انہوں نے ثابت کرنی ہے عدالت کے اندر کہ یہی بندہ ہوائی فائرنگ کرنے والا بندہ ہے. یہ بات ثابت کرنا ہے. نوید نے ہوائی فائر کیا تھا، یہ انہوں نے ثابت کرنا ہے. یار کمال ہی ہو گیا ویسے. یہ ثابت کرنا ہے انہوں نے. اگر اس نے قاتلانہ حملہ کیا تو وہ عدالت میں کوئی ایویڈنس لے کے آنی ہے نا سر. تو آپ کو یہ ایویڈنس لے کے آئے. یہ کیسے کیوں رہے کہ یہ والی ویڈیو ٹھیک ہے، یہ والی غلط ہے، یہ والی ویڈیو ٹھیک ہے. آپ نوید کو بچانے کے لیے ان کی جو ہے زبیر صاحب کی پارٹی کی قیادت پہ تو نہیں الزام شفٹ کر دیں گے کہ انہوں نے کام کرایا تھا؟ ملزم نوید تو وہاں پہ کبوتروں کو دانہ ڈالنے گیا تھا، بلکہ کبوتروں کو مارنے کا شوق تھا، اسے ہوائی فائر کیا، غلطی سے کنٹینر کو لگ گیا. مطلب یہ بھی تو ایک مزہ کا حصہ ہے. لیکن وہ تو خیر آپ جب کورٹ میں جائیں گے تو جائیں گے. میں تو اپنی رائے دے دی ہے کہ آپ یہ تو نہیں کل کہہ دیں گے کہ زبیر صاحب نے کام دکھایا، کہ ہمارا تو بندہ جو تھا نوید جو تھا وہ تو بس کبوتروں کو دانہ ڈالتے ڈالتے گولی چل گئی، اس سے ہوائی فائر کیا کرتا تھا، شکاری تھا وہ عمران خان کو تو مارنے آیا نہیں تھا. انہوں نے کچھ کیا ہوگا، یہ تو نہیں کہہ دیں گے آپ کل. میں نے یہ قطعاً ایسی کوئی بات کی نہیں. میں نے تو سر جو پروسیکیوشن ہے نا اس سے سوال پوچھنا ہے کہ آپ کے مطابق یہ بندہ قاتلانہ حملہ کرنے آیا تھا. کاش آج ملیکہ بخاری ہوتی، آج ڈیفینڈ کرتی عمران خان کو، آپ کو دندانہ شکن جواب دیتی ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ. جی اس سے زیادہ مضحکہ خیز بات کیا ہوگی کہ اگر آپ کی بات تسلیم کر لی جائے، میڈیا کی بات تسلیم کر لی جائے، پی ٹی آئی کی بات تسلیم کر لی جائے کہ یہ وہی بندہ ہے، اور اسی دن اس سے
اسلحہ جو ہے برآمد کر لیا گیا. اس کے بعد پھر جے آئی ٹی والوں نے 1 مہینے بعد اس کے اوپر اسلحہ برآمدگی کی ایف آئی آر کیوں درج؟ اگر 4 گولیاں لگی تھیں عمران خان صاحب کو تو ان کو فرسٹ اویلیبل ہاسپٹل میں جانا چاہیے تھا نا, یا نہیں جانا چاہیے؟ 4 گولیاں لگی ہیں, اور میرے حساب سے جو کامن سینس کہتی ہے اگر 4 گولیاں آپ کو پینیٹریٹ کر جائیں اور جہاں وہ کہتے ہیں کہ پاؤں میں ٹانگ میں لگی ہے تو وہ چل بھی نہیں سکتے تھے, اور ان کو تو وہ نہیں چل سکتے تھے شروع میں, کہاں چل پڑے یار؟ وہ 2 بندے اٹھا کے اس کو گاڑی میں کو ڈالا, کیا مطلب ابھی سمجھ نہیں آپ کا پوائنٹ ہے, چل نہیں سکتے. کیا وہ دوڑتے ہوئے نظر آئے تھے آپ کو وہاں جلسہ گاہ سے نکلتے ہوئے؟ دوڑتے ہوئے نہیں نظر آئے تھے, لیکن وہ جو ایک 4 گولیوں کا اثر ہوتا ہے نا, 4 گولیاں میرے حساب سے, مجھے میں آئی ایم نو ایکسپرٹ بٹ آن دا فیس آف اٹ ڈنٹ لک, وہ جو بعد میں جو آپ نے بھی رپورٹ کا حوالہ دیا ہے, جو شوکت خانم کی بھی رپورٹ میں تھا, جو ڈاکٹر فیصل نے بھی کہا تھا, 4 گولیوں کو نکالنے کی آپ امیڈیٹلی کوشش نہیں کریں گے, یا آپ اپنے ہاسپٹل میں جائیں گے لاہور میں, اور اگر شوکت خانم لاہور میں نہ ہوتا تو وہ کہاں کراچی آتے؟ یہ کہاں کی, ان کو تو ہوش بھی نہیں ہونا چاہیے تھا, ان کو تو لے کے جانا چاہیے تھا امیڈیٹلی فرسٹ ایڈ کے لیے, کہ تاکہ کوئی خون اس کا روکا جائے, یہ اتنا بلڈ باہر نہ نکلے. یہ کامن سینس کی زبیر صاحب بات یہ کہ آپ بڑا مائنیوٹ چیزوں میں جا رہے ہیں, وہ عدالت دیکھے گی, لارجر پکچر یہ ہے کہ عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے. جب وہ ہمارے پر الزام لگائیں گے تو ہم تو جواب ایسے ہی دیں گے نا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ عمران اسماعیل کا تو سب سے بڑا, یار آپ آج بات سنیں, کامران عمران اسماعیل کی جو تھیوری ہے, کیا وہ فلائی کرتی ہے؟ کیا اس کا سینس بنتا ہے؟ کیا اس سے زیادہ بچکانہ کوئی بات ہو سکتی ہے کہ 4 گولیاں ان کی ٹانگ میں لگ گئیں اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا, رات کو جب وہ کپڑے چینج کر رہے تھے تو گولیاں نکلیں؟ میں جی ایک بریک لوں گا, بریک لے لیں. آپ کچھ بات کہہ رہے ہیں, آپ کو ٹوکا تھا, یا پوری قوم کو اتنا بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسا پوائنٹ آ گیا, قوم کو تو خیر آپ کی لیڈرشپ میں 30 سال بیوقوف بنایا, تھوڑی دیر چلیں کوئی بنا لینے, وہ تو بیوقوف بنانے کے آپ لوگ ایکسپرٹ ہیں. جی کامران صاحب, سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اعجاز چوہدری صاحب کی ٹویٹ ہے, ہاں اس میں بات کرتا ہوں بریک کے بعد. اعجاز چوہدری صاحب کی ٹویٹ کو جو لے کے آج آپ اتنا گاؤں برپا کر رہے, شریف آدمی ہے وہ آپ نے ان کو بھی آپ نے نہیں چھوڑا آج. ایک بریک کے بعد جناب یہ معاملہ جو ہے نا, یہ بیسیکلی کورٹ کو, اس میں تو کہتا ہوں خود نوٹس لے لیں, فورینسک کی رپورٹ جو تھی وہ بھی منگوا لیں, جی آئی ٹی جو ہے فوری طور پر داخل کر کے پتہ تو کرائیں یہ مسئلہ ہے کیا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں جی. آج آپ نے جو ہے وہ سینیٹر اعجاز چوہدری صاحب کو بھی آپ بلا وجہ رگید رہے سارے معاملے, بھائی ان کا کیا تعلق اس حرکت سے, کیا اس میں کیا سر ہم نے نہیں کیا, میں اس کو رگید نہیں لگا, اعجاز چوہدری صاحب نے خود یہ بات کی ٹویٹ کی. کیا انہوں نے یہ ٹویٹ کی کہ جو احمد چٹھا صاحب ہیں اس وقت کنٹینر پہ موجود تھے تحریک انصاف کے, میں نے ان کو کل ہی فون پر بتا دیا تھا کہ وزیر آباد کے اندر قاتلانہ حملہ ہوگا. سو ہو گیا, ہمارے 1 کارکن شہید, 4 زخمی ہو گئے. انہوں نے 4 زخمی کرا دیے ہیں, عمران خان صاحب 8 کراتے ہیں, پی ٹی آئی والے 10 کروا دیتے ہیں, ایف آئی آر کے اندر 12 زخمی ہیں. اور یہ اعجاز چوہدری صاحب کو یہ بات کیسے پتا تھی کہ وزیر آباد کے اندر ہی حملہ ہوگا؟ کیسے ان کو پتا ہوگا؟ کوئی سول ایجنسی ہوتی ہے آئی بی وغیرہ, ان کی طرف سے ہنچ آ جاتا ہے نا. وہ جو ایجنسی تھی وہ کنٹینر کے ارد گرد موجود لوگ, انہوں نے اعجاز چوہدری صاحب کو کیوں بتا دیا؟ آپ کا یہ پوائنٹ کیا, آپ کیا کہہ رہے تھے؟ اعجاز چوہدری نے خدا نخواستہ کرا, عجیب بات کر رہے ہیں. نہ سر, میرا آرگومنٹ یہ سارا انہی کا ہی کریٹ کیا ہوا ڈرامہ تھا. یہ پی ٹی آئی کا طریقہ واردات ہے کہ انہوں نے جو جرم کرنا ہوتا ہے یا کر رہے ہیں, وہ آپ کا حق ہے, وہ آپ کا حق ہے, آپ ڈس ایگریمنٹ کر سکتے ہیں. اگر عمران خان صاحب کے اوپر ان کے مخالفین نے حملہ کیا تو یہ اس بات کو ثابت کریں, یہ عدالت میں جائے, عدالت ان کو کہہ رہی ہے کہ آپ اپنی ایف آئی آر نہیں درج کروا رہے اپنی. وہ تو آپ کو پتہ ہی کیوں نہیں ہو رہی. سر لے کے آئے نا, میں کروا دیتا ہوں. بات کہہ رہا ہوں, جی میں لے کے آئے, میں کروا دیتا ہوں. زبیر صاحب, ایک اعجاز چوہدری صاحب نے یہ جب ٹویٹ کیا تو کوسچن یہ ہے کہ ہی از اے سینئر پولیٹیشین, بہت سینئر رینکنگ پی ٹی آئی آفیشر ہیں, سینیٹر ہیں, اور بہت سیریس, سن تو لیں میری بات, بہت سیریس بات کر رہے ہیں. مجھے صرف یہ پوچھنا ہے, جو آپ بھی پی ٹی آئی والوں سے پوچھیں اور ان سب کو بتانا ہے کہ اس وقت جب ان کو پتہ چلا, جہاں سے بھی پتہ چلا, تو انہوں نے کیا کیا, کیا پریکاشن لیا؟ عمران خان کو کچھ بتایا, پولیس کو کچھ بتایا, حکومت پنجاب کو کچھ بتایا, کس کو کچھ بتایا؟ مطلب اتنے کیجول ہیں, مطلب اپنی کوئی رسپانسبلٹی نہیں پوری کرنی. اگر یہی ٹویٹ ہم میں سے کسی نے کی ہوتی تو عمران خان صاحب کرتے کیا؟ گردن صاف کر دیتے. آپ مجھے بتائیں نا کہ he came to know through some source, whatever source was that, اور وہ پھر سچ بھی ہوا, اور اپنی رسپانسبلٹی نہیں لینی. جیسے حکومت میں تھے تو کوئی اپنی رسپانسبلٹی زبیر صاحب مجھے ایک بات بتائیں, آپ کیا کر رہے تھے؟ لارجر کوسچن سر, ٹائم کی قلت ہے, لارجر سو گئے تھے, کیا کر رہے تھے؟
چلے میں پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ملکہ بخاری صاحبہ نے جنہوں نے کمٹ کیا تھا آج اگر وہ ہوتی ادھر شام 7 بجے کو ایک میڈیکل ایمرجنسی آ گئی تھی تو زیادہ اچھے طریقے سے وہ دفاع کر پاتی. میں نے کوشش کی ہے کہ تحریک انصاف کا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھوں ان دونوں حضرات کے. بڑی بات یہ ہے کہ بڑی بات جو ہے وہ یہ کہ عمران خان پہ حملات ہوا ہے, اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. 3 شوٹرز کی تھیوری ہے یا ایک کی ہے, عدالت کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنا چاہیے. مجھے دیجیے نیکسٹ ویک تک کے لیے اجازت.